صحابہ کرام آقا علیہ السلام سے مزاح کر لیا کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے مزاح گفتگو یعنی کلام سے مزاح کرنا، ایک ہوتا ہے عملی مزاح کرنا۔ ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ وہ حضور آقا علیہ السلام سے عملی مزاح کرتے تھے۔ وہ صحابی کا معمول تھا کس طرح وہ عملی مزاح کرتے تھے۔ وہ صحابی جاتے منڈی، سبزی خرید لے کے آتے، کوئی نیا پھل آتا وہ خرید لیتے تو حضور کی خدمت میں آ کر ہدیہ پیش کر دیتے۔ حضور اس کو قبول فرما لیتے۔ آپ آقا علیہ السلام کو خود بھی تناول فرماتے اور اس پاس تشریف فرماتے سارے صحابہ کرام جو احباب تشریف فرما ہوتے آقا علیہ السلام ان کو بھی وہ پھل کھلا دیتے اور اس صحابی کو دعا دیتے کہ تو نے نیا پھل کھلایا، اللہ تعالیٰ تجھے جزا دے، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ پھر وہ دوبارہ چند دنوں کے بعد منڈی جاتے تو انہوں نے ادھار لیا ہوتا تو وہ پیسے مانگتے جس سے ادھار لیا ہوتا تو آپ اس کو کہتے آ جا، میں نے پھل کون سا کھایا ہے، آ جا تجھے حضور کے پاس لے کر چلتا ہوں، تیری راہ ساری رقم دلواتا ہوں۔ پھل تو حضور کے لیے لے کر گیا تھا، پیسے بھی حضور ہی دیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ وہ منڈی سے اس شخص کو لے کر آتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں پرسوں جو پھل لے کر آیا تھا نا، یہ اس کے پیسے مانگ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میاں تو نے وہ تحفہ نہیں دیا تھا ہمیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، میں آپ کو اتنا بڑا تحفہ کیسے دے سکتا ہوں؟ میں نے سوچا کہ سب سے پہلے حضور ہی کھائیں۔ تو کریم لاجپال آقا اس کی قیمت بھی ادا کرتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں۔ مفت کا پھل کھلایا، دیکھیں دعائیں 2 مرتبہ حاصل کی۔ صحابہ کرام کا یہ معمول ہوتا کہ آپ ہمیشہ آقا علیہ السلام کی اطاعت، فرما برداری، اتباع میں آپ کے احکام کی پیروی فرماتے، اپنا جان مال اولاد سب کچھ تن من دن آقا علیہ السلام پر قربان کر دیتے اور اسی وجہ سے آقا علیہ السلام کو ان کو صحبت عطا ہوئی، سنگت عطا ہوئی اور آقا علیہ السلام کی سنگت، قربت اور صحبت کے یہ ثمرات ہیں کہ آقا علیہ السلام ان سے مزاح فرماتے ہیں اور صحابہ کرام بھی آقا علیہ السلام سے مزاح فرماتے ہیں۔ ایک بوڑھی صحابیہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ مزاح فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، آقا کریم نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس بوڑھی عورت نے رونا شروع کر دیا، خوب روئی، اتنا روئی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو خاموش کروانا، چپ کروانا شروع کیا۔ جب آقا علیہ السلام نماز سے فراغت کے بعد تشریف لے کر آئے تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت نے رو رو کر اپنا برا حال کر دیا، برا حال کر دیا۔ وہ کہتی ہے کہ میری حضور کی بارگاہ میں سفارش کروا دیں کہ مجھے جنت مل جائے۔ حضور اس وقت سے یارو قطار رو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام یہ سن کر مسکرائے، تبسم فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں بے شک جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی بلکہ ساری جوان ہو کر جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی تھی محبت آپ کی صحابہ کرام سے۔ آپ دیکھیں حضور فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور مولا علی اس کا دروازہ ہے۔ اور مدینۃ العلم اور باب العلم ان کا نظام مبارک آپ سماعت فرمائیں توجہ سے۔ مدینۃ العلم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ مجلس میں سب مل کر کھجوریں کھا رہے تھے تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ سے شیر خدا رضی اللہ عنہ کے آگے آپ حضور ساری کھجوریں تناول فرما کرنا گٹھلیاں مولا کے آگے رکھتے جاتے ہیں، سارا ڈھیر مولا کے آگے گٹھلیوں کو لگا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام مولا علی پاک کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ علی آپ نے تو بہت ساری کھجوریں کھا لی، آپ نے ساری کھجوریں کھا لی۔ تو آگے باب العلم تھے، آپ فرماتے ہیں آپ نے جواباً عرض کیا حضور آپ نے تو ساری گٹھلیوں سمیت کھجوریں تناول فرما لی، آپ نے تو گٹھلیوں سمیت ساری کھجوریں کھا لی۔ دیکھیں اس طرح مدینۃ العلم اور باب العلم کا یہ مزاج مبارک تھا۔
ایک مرتبہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا۔ تو اس وقت آقا علیہ السلام کے سامنے کھجوریں اور روٹی پڑی ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو بھی دعوت طعام دے دی۔ صحابی رسول روٹی کھانے کی بجائے کھجوریں زیادہ شوق سے کھانے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں سوجش دیکھی، سوجن تھی۔ آپ نے آنکھ کی سوجن دیکھ کر فرمایا کہ تمہاری ایک آنکھ دکھتی ہے۔ اس میں اشارہ یہ تھا کہ کھجور کھانے میں احتیاط برتو۔ انہوں نے کیا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں صحت مند آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حاضر دماغی اور مزاج سے تبسم فرمانے لگے۔ لیکن ایک آخری آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام کے مزاج مبارک کی ایک خوبصورت بات بڑی توجہ سے آپ نے سنی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر تھے، واپس آ رہے تھے۔ ایک جگہ رات کو ہم نے قیام کیا، بستی تھی، بستی کے لوگوں نے ہمیں کھانا پینا نہ پوچھا، ہماری کوئی ضیافت نہ کی، ہماری کوئی دعوت نہ کی۔ آدھی رات ہی ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، وہ کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹا ہے، تم میں کوئی ہے کہ بندہ کوئی دم درود کر لیتا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں، کیونکہ تم نے ہمیں کھانا پینا نہیں پوچھا، اگر تم دم کرواؤ گے تو ہم مفت میں نہیں کریں گے۔ کیونکہ ان کو غصہ تھا، اظہار ناراضگی کی وجہ سے انہوں نے ایسے کہا کہ نہیں مفت دم نہیں کریں گے، دم کر لیں گے لیکن پیسے لیں گے۔ ضرورت مند تھا وہ، ظاہر ہے اس کے سردار کو بچھو نے کاٹا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا اچھا کتنے پیسے لگیں گے، کتنی رقم لگے گی؟ صحابی رسول کہنے لگے بکریوں کا ایک ریوڑ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تنگ تھے، پریشان تھے، کیونکہ ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ دیا تھا۔ وہ جلدی رضامند ہو گئے، طے پا گیا کہ ایسا ہی ہوگا، ہم بکریوں کا ایک ریوڑ آپ کو دے دیں گے، آپ دم درود کریں تو ہمارے سردار کو شفا مل جائے تو ہم آپ کو بکریوں کا ریوڑ دے دیں گے۔ چلے گئے تو صحابی رسول نے کیا کیا؟ صحابی گئے، آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، آرام آ گیا۔ شفا تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، رب کریم نے شفا عطا فرما دی۔ ایگریمنٹ کے مطابق وہ صحابی بکریاں لے کر چلے گئے جہاں صحابہ کرام دوسرے تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام میں اس بات میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض صحابہ کہنے لگے نہیں آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کو بکریاں نہیں لینی چاہیے تھی۔ اور بعض صحابہ نے کہا نہیں اچھا کیا بھائی، انہوں نے ہمیں نہ ہماری ضیافت کی، نہ دعوت کی، نہ پانی کھانا پینا پوچھا، اچھا کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا سو جاؤ اب آرام کرو، آدھی رات بیت گئی ہے، صبح آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اگر کریم آقا فرمائیں گے کہ لینی چاہیے تھی تو موجیں لگ جائے گی، اگر سرکار فرمائیں گے نہیں لینی چاہیے تھی تو ہم واپس کر رہیں گے۔ صبح ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مسئلہ عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے ہمیں پانی نہیں پوچھا، انہوں نے ہمیں کھانا پینا نہیں پوچھا، ہمارا کھانے سے بھوک سے پیاس سے برا حال تھا، ہم نے بھی کہا ہم دم کریں گے پیسے لگیں گے، حضور ہم نے بکریاں لے لی، یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حضور مسکرانے لگے، آپ تبسم فرمانے لگے۔ آپ فرماتے ہیں اچھا دوستو کیا پڑھا تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ سورۃ فاتحہ پڑھی تھی۔ یا رسول اللہ سورۃ فاتحہ پڑھی تھی؟ اچھا سورۃ فاتحہ پڑھی تھی۔ آپ فرماتے ہیں اچھا تو آپ کو سکھائی کس نے؟ یا رسول اللہ حضور آپ نے سکھائی ہم کو۔ تو لجپال آقا فرماتے ہیں آدھی میری بکریاں ہیں آدھی تمہاری ہیں تو میرا حصہ بھی نکالو گے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ معزز ناظرین کرام، احباب زیرکار، اس ساری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ حدود شریعہ کے اندر رہتے ہوئے کسی کی عزت نفس مجروح کیے بغیر، کسی کی تذلیل کیے بغیر، کسی کے عیوب و نقائص کو اچھالے بغیر، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ
حسن مزاج پر بھی عمل کرتے رہیں، اس سے پیار، محبت، اتفاق، اتحاد، اخوت، بھائی چارہ کو فروغ ملے گا۔ اللہ پاک اسی طرح آقا علیہ السلام کی دیگر سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔